انر سائڈ ٹچ ہوئی. توجہ ہے یا نہیں؟ بس جب وجدان حسینی بن جائے, انر سائڈ حسینی بن جائے, تو اس کا معنی یہی سبب ہے. آپ دیکھیے کہ یہ بیعت کا کانسیپٹ کیوں ہے. دیکھیے یہ بیعت کیوں ہے؟ خالی زبان سے بیعت ہو جائے. اچھا آپ کو معلوم ہے کہ عربوں میں پہلے زمانے جاہلیت میں جب پلیج آف الیجنس ہے, نوجوان بچے بھی تاکہ سمجھتے رہیں, پلیج آف الیجنس جب دیا جاتا تھا تو جو پلیج آف الیجنس لیتا تھا وہ اپنا ہاتھ نیچے رکھتا تھا, اور پلیج کرنے والے آتے جاتے تھے ہاتھ اوپر رکھتے تھے, پلیج کرتے تھے, نکلتے جاتے تھے. اسلام نے اس کو بدل دیا. اب جب پیغمبر نے بیعت رضوان لی, بیعت رضوان تو سمجھتے ہیں نا, کہ جب مسلمانوں نے رسول کی رسالت میں شک کیا, ڈاؤٹ ہوا انہیں, تو قرآن نے کہا رسول کی رسالت میں تم نے شک کیا, ایمان ختم, اب رینیول کرو پلیج آف الیجنس کا محمد مصطفیٰ کے ساتھ, تجدید بیعت کرو. یعنی رسول کی رسالت میں شک کرنا ایمان سے باہر نکال دیتا ہے, اور تجدید بیعت کی ضرورت پڑتی ہے. تو بیعت رضوان سے پہلے جن کو شک ہوا تو بیعت رضوان میں پلیج آف الیجنس کا رینیول کر کے تو ان کا ایمان واپس آ گیا. لیکن بیعت رضوان کے بعد جنہوں نے شک کیا تو ان کے پاس تو رینیول کا کوئی موقع نہیں ملا نا انہیں. یعنی اگر تجدید بیعت کے بغیر دنیا سے گیا تو کافر گیا یا نہیں گیا؟ جو ہے یا نہیں ہے؟ اور وہ پلیج آف الیجنس کیسے لیا رسول نے کہ پلٹ دیا. اب جو بیعت کرنے والا ہے اس کا ہاتھ نیچے ہے, اور جو بیعت لینے والا ہے اس کا ہاتھ اوپر ہے. اسی کو قرآن نے کہا ید اللہ فوق ایدیہم, کہ دیکھو جس کا ہاتھ اوپر ہے نا رسول اللہ کا, یہ رسول کا ہاتھ نہیں ہے, یہ اللہ کا ہاتھ ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ اب بیعت رضوان میں رسول کا ہاتھ اوپر ہو تو اللہ کا ہاتھ, اور غدیر میں علی کا ہاتھ اوپر ہو تو اللہ کا ہاتھ. توجہ ہے یا نہیں؟ تھوڑا سا ذرا نوجوان بھی ذرا سا ساتھ رہیں تھوڑا سا, کہ جو بات میں پہنچانا چاہ رہا ہوں. تو اب یہ بیعت کیا ہے؟ یہ انر ٹچ ہے. محبوب کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے نا, انر ٹچ ہوتا ہے نا, یار بتائیں انر سائڈ ٹچ ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ اگر پانی کا کوئی ٹب ہو, ایک طرف ایک ہاتھ ہو, دوسری طرف دوسرا ہاتھ ہو, پانی میں ایک ایسی طاقت ہے کہ اگر دونوں ہاتھ ایک ہی کنٹینر میں ہیں تو رکھے الگ الگ, لیکن اس پانی کے کنیکشن سے انر سائڈ ٹچ ہوگی. اسی لیے جو عورتوں نے بیعت کی ہے غدیر میں وہ اسی طرح سے کی ہے کہ پانی کے کنٹینر میں پانی رکھا گیا, ادھر مولا علی کا ہاتھ. توجہ ہے یا نہیں؟ انر سائڈ کا ٹچ ہونا. تو یہ کون سی مائیت ہے؟ یہ کنیکشن کون سا ہے؟ یہ اسپرچول بانڈ ہے آپ کا امام حسین کے ساتھ. یعنی پانی پیو تو پیاس کرو, یاد کرو پیاس حسین کی. بس ادھر پانی پیا اور کہا سلام بر حسین, ٹھیک ہے نا, کیا ہوا؟ کنیکشن ثابت ہو گیا کہ آپ کو صحبت حاصل ہے امام حسین کی, آپ کو کمپینین شپ حاصل ہے امام حسین کی, آپ کو مائیت حاصل ہے امام حسین کی. اور یہی صحبت ہے کہ جسے ولایت کہا جاتا ہے, جس میں آپ سب جڑے ہوئے ہیں, یعنی سب کے سب مولائی ہیں. یہ مولائی ہونا کیا ہے؟ یہ کنیکشن ہے دل کا جو امام حسین کے ساتھ ہے. اسی لیے قرآن نے ولایت کو تینوں میں رکھا ہے, کیونکہ یہ بیعت کا کنیکشن تینوں کے ساتھ ہے, اللہ کے ساتھ بھی ہے, رسول کے ساتھ بھی ہے, ذات علی کے ساتھ بھی ہے. اسی لیے اللہ ولی, رسول ولی, اور یہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا ولی, کیونکہ ان تینوں کا تعلق بیعت سے ہے, ان تینوں کا تعلق روحانی کنیکشن سے ہے ہمارے. جب روحانی کنیکشن سے ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ جب امام حسین کو یاد کریں گے, اس کا معنی ہے دل کا کنیکشن ہے, امام کی کمپینین شپ میں ہیں,
کنیکشن ہے جبھی تو فرش اعظم پہ آ کے بیٹھتے ہیں. کمپینین شپ میں ہے نا امام, جبھی تو بیٹھتے ہیں آ کے فرش اعظم. تو پہلا امام کا کمپینین بننے کا کیا اسٹیج ہے کہ فزیکل پریزنس ہو. دوسرا اسٹیج کیا ہے, روحانی کنیکشن ہو. اب تیسرا اسٹیج جو سب سے ہائی ڈگری ہے کہ امام حسین کے موقف میں امام حسین کے ساتھ آ جائیں. یہ سب سے ہائی ڈگری ہے کمپینین شپ حاصل کرنے کی. یعنی کہ جو امام حسین کا ویو پوائنٹ ہے وہی حسینی کا ویو پوائنٹ ہو جائے. جو ہے جو امام حسین کا نظریہ ہے اسی کے تحت حسینی کا بھی نظریہ. تو اب آپ سنیے کہ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کی عظمت وہ ہے کہ جن کو یہ تینوں درجے حاصل ہوئے, فزیکلی بھی امام حسین کے ساتھ, روحانی طور پر بھی امام حسین کے ساتھ, اور موقف بھی وہی جو امام حسین کا موقف ہے. یہ تینوں کمپینین شپ کے سٹیجز جو ہیں یہ اصحاب امام حسین کو ملے ہیں. اور جب یہ تینوں درجے مومن کو حاصل ہو جائیں تب وہ بنتا ہے امام کا ناصر. کیا صدا دی ہے امام نے؟ کوئی ہے جو میرا محب آئے؟ یار بتائیں نا, یہ صدا دی ہے کوئی ہے جو میرا عاشق آئے؟ حل من ناصر ینصرنا, کوئی ہے ناصر جو ہماری نصرت کرے. اس کا معنی ہے امام حسین کو ناصر چاہیے, نصرت کرنے والے چاہیے. تو نصرت کے اسٹیج پہ کون آئے گا؟ وہی آئے گا نا کہ جس کے پاس یہ تینوں درجے موجود ہوں. اب جب امام رضا صلوات اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ مولا یہ فرمائیے کہ جو کربلا میں نہیں تھے, آئے مولانا نواب تشریف آئیے, قبلہ کے اذان میں صلوات کرو, آئیے تشریف آئیے. بس بات کو جلدی جلدی تمام کروں کہ جو موجود نہیں تھے تو امام نے کیا فرمایا کہ ایک دفعہ دل سے کہہ دو کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے. کمپینین شپ, معیت, صحبت, کنیکشن, کاش ہم کربلا میں ہوتے تو ہم بھی وہی فوز عظیم پاتے. امام نے کہا اگر ایک دفعہ دل سے کہہ دو تو تمہارا شمار انہی کے ساتھ ہوگا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ آئے گا امام کے ساتھ ملاقات اللہ سے ہوگی. تو یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے. پوری زندگی گزر رہی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ تینوں درجوں کو اعلیٰ ترین اس کے اوپر حاصل کرے, تب بنے گا امام کا ناصر. یہی سبب ہے کہ اگر اللہ کا ولی آ جائے اور اس کی انکنڈیشنل اطاعت ہو, ایبسولوٹ سبمیشن ہو, تو موسیٰ علیہ السلام بھی بار بار سوال پوچھ رہے ہیں. اتنا مشکل کام ہے یہ. قرآن نے کہا نا کہ جاؤ, اس کو ہم نے علم دیا ہے, جا کے ان لو اس سے. انکنڈیشنل کہا نا اللہ نے, کنڈیشن تو نہیں لگائی کوئی. اس کے باوجود اب وہ کوئی بھی رہا ہو, قرآن نے نام تو نہیں دیا. اس پہ نہیں لیتے بھیا, خضر کا نام نہیں ہے قرآن میں. یہ جن کے لیے قرآن کافی ہے ان کے لیے, خضر کا تو نام ہی نہیں ہے بھائی. خضر کا نام نہیں ہے قرآن میں. کب فوجدہ عبدن میں نبا دینا, یہ تفسیر قرآن میں استعمال ہے. فوجدہ عبدن میں نبا دینا, ایک بندہ ملا, نبی بھی نہیں کہا قرآن, مگر ہم نے اسے علم لدن نہیں دیا. تو ایک بات تو طے ہو گئی نا کہ جو آپ یہ رٹا لگائے بیٹھے ہیں, قسم کھائے بیٹھے ہیں کہ ڈیوائن نالج
غیر نبی کو نہیں مل سکتی. یہ قسم تو سورہ کہف نے توڑی نا, کہ جو نبی نہیں کہا قرآن نے, رسول بھی نہیں کہا, نام بھی نہیں لیا, کا ایک بندہ ہے جسے ڈیوائن نالج دی ہے اور ڈیوائنلی اپوائنٹڈ کر کے بھیجا ہے. اس کا معنی ہو سکتا ہے نا کہ نہ نبی ہو, نہ امام, نہ رسول ہو, لیکن ڈیوائن نالج بھی لے کر آئے اور ڈیوائنلی اپوائنٹڈ بھی ہو. جو ہے یا نہیں ہے؟ اور بار بار موسیٰ پوچھنے کا, آپ نے سنا بابا کہ کشتی میں سوراخ کیوں کیا, یہ انوسنٹ گائے اس کو کیوں مار دیا, نوجوان کو جو ہے وہ کیوں قتل کر دیا, پوچھ رہے ہیں. کہا انہوں نے تو نہ کھانے کو دیا, نہ اجرت بھی نہیں دی, بھیا ہدیہ بھی نہیں دیا انہوں نے, آپ پھر بھی دیوار بنائے دے رہے ہیں ان کی. پورا قصہ سنا ہوا ہے نا آپ نے. یعنی بار بار موسیٰ سوال کر رہے ہیں, کلیم اللہ ہیں, لیکن جہاں ولی خدا کی ایبسولوٹ سبمیشن آ جائے. اب آپ مجھے بتائیے, پورے واقعات کربلا میں شب عاشور کسی نے کہا مولا صبح کیا ہوگا یا کیوں آئے ہیں؟ کہا کس نے؟ اہل بیت کی ابھی بات ہی نہیں ہو رہی ہے. آج تو ہم ان اصحاب کی یاد میں بیٹھے ہیں. حبیب نے ایک سوال بھی پوچھا ہے. حبیب ابن مظاہر و ابن اوسا کی جو کانورسیشن ہے کوفے میں, کوئی ایک سوال بھی پوچھا, خضاب کو پھینکا اور فوراً نکلنے کی تیاری. توجہ ہے یا نہیں؟ یہ ہے امام حسین کی صحبت کا اعلیٰ ترین مقام, کہ جہاں اللہ کے ولی کی ایبسولوٹ سبمیشن انسان کے دل اور وجدان میں اتر جائے اور انر سائیڈ حسینی ہو جائے. توجہ ہے یا نہیں؟ انر سائیڈ حسینی ہو جائے. تو اس کا معنی یہ ہے کہ اصل کمپینین شپ ملی آپ. اب اگر بس وقت تمام ہو گیا, اگر 28 ایئرز کے قیس بن مصہر سیداوی ہیں تو اب پوچھیں گے نہیں کہ یہ بار بار خطوط کا تبادلہ کیوں ہو رہا ہے, یہ خط کیوں لے کے جاؤں, یہ جواب کیوں آئے, کوفے والے تو ساتھ ہیں ہی نہیں, پھر کیوں جواب لکھ رہے ہیں. کا خط لے جاؤ, لے گئے. اور یہ کون ہے قیس بن مصہر سیداوی, جو کربلا کے واقعے سے پہلے شہید ہوئے لیکن شہداء کربلا میں ہیں. تو 3 کیٹیگری ہے, 3 اس طرح کی کیٹیگری میں ہم بانٹتے ہیں شہداء اصحاب حسین کو. ایک وہ جو کربلا کے لیے کربلا سے پہلے شہید ہوئے, ایک وہ جو امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے, اور کچھ وہ ہیں جو دن ختم ہونے سے پہلے پہنچ گئے تھے اور شہادت حسین کے بعد کربلا ہی میں شہید ہوئے. 3 طرح کے شہداء ہیں, 3 طرح کے اصحاب حسین ہیں. ہاں, جب عاشور کا دن گزر گیا تو بہت محترم ہے امیر مختار کہ مقتل کی روایتیں لکھوا دی, امام نے خوشی کا اظہار کیا, تائید بھی مل گئی, لیکن وہ اسٹیٹس نہیں ہے جو حبیب ابن مظاہر کا ہے, مسلم ابن اوسج. اس اسٹیٹس کا نہیں پہنچ کہ ایک سوال نہیں پوچھے. اور قیس بن مصہر سیداوی کا میں نے اس لیے تذکرہ کیا کہ عمومی طور پر نہیں کیا جاتا اس اینگل سے کہ مسلم ابن عقیل کے علاوہ قیس بن مصہر سیداوی بھی ہیں جو لیٹرز لے کر گئے ہیں کوفے امام حسین, اور جو امام صادق فرماتے ہیں کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. جب قیس بن مصہر کوفے قریب پہنچے, انہوں نے دیکھا پورا جناب سب سیکیورٹی لگی ہوئی ہے, بلاکیڈ لگا ہوا ہے, تو انہوں نے وہی سمجھ گئے وہ کہ یہ حالات صحیح نہیں ہے, اور کہا میرے امام کی تحریر ان نجس لوگوں کے ہاتھ لگ جائے. فوراً اس کو, جسے آپ کہتے ہیں رپ ڈاؤن, اور اسے کھا لیا.
دیکھا یہ ہوتا ہے مومن کی یعنی معرفت اسے کہتے ہیں کہ جہاں نالج ہو, سمجھ ہو, وزڈم ہو. اصل حسینی وہ ہے جو وزڈم رکھتا ہو. اب جب لے کے گئے ابن زیاد کے پاس, طویل پورے واقعات ہیں, انشاءاللہ کبھی موقع ہوگا تو ایک صحابی پر ایک مجلس پوری پڑھی جانی چاہیے. تو جب ابن زیاد کے پاس لے کے گئے گرفتار کر کے, تو ابن زیاد نے کہا کہ اچھا بھائی خط کہاں ہے. سب سے پہلے دیکھیے آپ سنتے ہیں نا کہ جب حضرت مسلم نے عقیل کو کہا کہ امیر کو سلام کرو, کوئی امیر نہیں. اور جب قیس بن مصاہر سے کہا کہ تم نے امیر کو سلام نہیں کیا, کہا سلام تو انسانوں کو کیا جاتا ہے. یہ قیس بن مصاہر کہا کہ تم ابن زیاد کے محل کو دیکھ کے تمہیں رش نہیں آ رہا. کہا جو جس کے دل میں حسین ہے وہ کسی کے محلات کو دیکھ کے متاثر نہیں ہوتا. اب آج مجھے نہیں معلوم کہ کیا کیا کرتے ہیں, اب کسی کے محلات کو دیکھ کے متاثر نہیں ہوتا. اس کے بعد ابن زیاد کہنے لگا اچھا خط نہیں ہے تو نام ہی بتا دو کس کس کو بھیجا تھا. کہا اپنے مولا کا راز تجھے بتا دو. کہا اچھا نام نہیں بتا رہے تو پھر یہ بتا دو کہ خط میں لکھا کیا تھا. کہ اپنے مولا کی تحریر تجھے سنا دو, گردن جا سکتی ہے. دیکھا آپ نے, یعنی کوشش میں کسی طرح ڈیل ہو جائے, اور ڈیل ہو نہیں رہی. کہا کہ نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا. کہا اچھا کچھ نہیں ہو سکتا تو ایسا کر, تیری جان بخش دوں گا, ممبر پہ جا کے یزید و معاویہ کے فضائل بیان. اس آفر کو قبول کر لیا, 5 منٹ زیادہ ہو جائیں. اچھا اس زمانے میں بڑے بڑے تھے بھائی, وہ فوراً لابنگ شروع ہو گئی. جب اعلان کیا نا ابن زیاد نے کہ بھائی قیس بن مصاہر آئے ہیں, اور وہ امام حسین کی بیعت کو چھوڑ کے ادھر آ گئے, اور وہ یزید و معاویہ کے 8 فضائل مسجد کوفہ میں بیان کریں گے. اور سب کو جناب انویٹیشن چلا گیا. اور آج جو مسجد کوفہ آپ دیکھتے ہیں اس سے بھی بڑی تھی اس زمانے میں, لیکن جتنی آج ہے اگر اتنی ہی آپ لگا لیں اور پوری اوور فلو ہو جائے کراؤڈ تو کتنا مجمع ہوگا آپ مجھے بتائیں. مسجدیں چھلک رہی تھی مسجد کوفہ کہ جب قیس بن مصاہر وہاں پہنچے خطاب کرنے کے لیے. اور بعض گروہ تھے شیعوں میں جنہوں نے کہا ارے بھائی لوگ بک گئے. ہوتا ہے نا ایجنٹ, فوراً الزام لگ گیا, ارے بھائی ابھی دیکھ تو لو کہیے گا کیا. پہلے سے ہی یہاں تو پہلے قیاس رائیں پہلے شروع ہو جاتی ہے نا لابنگ, فلانوں کو چڑھاؤ فلانے کو اتارو. اس سے زیادہ نہیں کہنا چاہتا ہوں, اپنے لیے بھی نہیں بول سکتے اتنا جتنا میں نے کہہ دیا. سمجھ رہے ہیں نا. ہاں تو جب پہنچے ممبر پہ, اب کہا یہ تو بھائی, اور ابن زیاد اور پوری جناب ہائی کمان سب بیٹھی ہوئی ہیں. اب انہوں نے شروع کیا قیس بن مصاہر نے خطبہ دینا, اور ایک مرتبہ کہا کہ تمہیں یہ معلوم ہے کہ یزید کی بیعت کچھ لوگ کیوں نہیں کر رہے؟ اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ اس میں یہ برائی ہے. اب ایک برائی بیان کر دی, اب پھر لوگوں کا سسپینس بڑھا کہ اگلی بات کیا کریں گے. کہ دیکھو اس لیے نہیں بیعت کر رہے کہ یہ مگر یہ پھر ایک برائی اور بیان کر دی. پورے یزید و معاویہ کے تمام کارنامے بیان کر دیا قیس بن مصاہر. اور اس کے بعد کہا اللہ کا کتنا کرم ہے میرے اوپر کہ میں اپنے مولا کا پیغام چند پرسنالٹیز تک دینے کے لیے آیا تھا. مولا نے کیا کرم کیا کہ پورے بھرے ہوئے مجمع کو حسین کا پیغام. یہ پوری جو تمہید میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے صرف اس کے لیے. یہ ہوتا ہے کمپینین, یہ ہوتا ہے صحابی, یہ ہوتا ہے جسے مائیت مل جائے, جب وجدان حسینی ہو جائے, جب دل حسینی ہو جائے, اور شعور کے ساتھ وزڈم کے ساتھ. اس کے بعد کہا کہ حسین کوفے آ رہے ہیں, اور پھر امام کے فضائل پڑھنا کہ جہاں عقل کے ساتھ جب انسان تسلیم کرے تو پھر اگر اسپیس پہ بھی پہنچ جائے گا نا تو نکلے گا یا حسین ہی نکلے گا یا علی ہی زبان سے, چاہے جتنی ترقی کر لے. یہاں پر اسٹوڈنٹ ہے بھائی جب تک تو آ رہے ہیں, اور ادھر صاحب ایم ڈی ہو گئے,
اب نظر نہیں آ رہے. ہاں وہ ڈونیشن میں ہی دیتے ہیں. تیرے اماں کو کیا کہا تھا مولا نے؟ تیرے اماں کو کیا کہا تھا جب تیرے اماں نے کہا کہ جتنے میرے پاس ایکسپینسو جتنے گھوڑے ہیں، جتنے میرے پاس سامان تجارت سے، اور اس سال اتفاق کے سب سے زیادہ پروفٹ ہوا تیرے اماں کو تجارت. مولا کا چاہنے والا تھا کہ جتنا پروفٹ ہے وہ سب آپ کے مشن کے لیے دیتا ہوں، سارے آپ نے قیمتی جانور دیتا ہوں، سب کچھ جو کچھ ہے میرے پاس، غلام کنیزیں سب آپ کے حوالے کرتا ہوں. میں تنہا گھر واپس جاؤں گا ایک سواری پر، سب کچھ آپ کو دیتا ہوں لیکن خود نہیں جا سکتا. امام نے کہا تم یہ سمجھتا ہے تیری دولت کے لیے اور اس کے لیے ہم تجھے بلا رہے ہیں؟ ہم تو تمہاری ہدایت کے لیے تمہیں بلا رہے ہیں. توجہ ہے یا نہیں؟ اس کا معنی جب دل حسینی ہو جاتا ہے تو پھر صدا نکلتی ہے کہ اگر 70 مرتبہ بھی قتل کیے جائیں اور 70 مرتبہ زندہ کیے جائیں. امام نے تو ابھی ایک دفعہ کی بھی شہادت کی بات نہیں کی، ابھی تو کوئی گفتگو ہی نہیں ہوئی، اور پہلے کہہ دیا کہ جو کوفے کے، انشاءاللہ ابھی بی بی کے خطبات جب عرض کروں گا آگے آنے والی مجالس میں تو عرض کروں گا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ صاحب کوفے میں شیعہ تھے، شیعوں نے مار دیا، یہ سب بنو امیہ کی بکواس ہے. اس کی جب ہم ریالٹی ہسٹری میں دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ علی کے چاہنے والے کوفے کب آئے تھے اور یہ کہاں کے تھے، اور ٹیکنیکلی کوفے میں رہتے کون لوگ تھے. یہ اور بات ہے کہ شیعہ بھی رہتے تو who cares، ہمارا ہے تو پیمان صرف 14 معصومین کے ساتھ، باقی پوری دنیا کچھ بھی کرتے ہمیں کیا لینا دینا. تو امام نے کیا فرمایا شب عاشور کہ جو کوفے کے حالات سے نکل کے پہنچ گیا یہاں تک تو میں ضامن ہوں اس کی جنت کا، میں شفاعت کروں. تم میں سے جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. اور امام نے قیامت تک کے لیے تمام obbligations کو، جتنے بھی امام کے دنیا یہ اگر کہے کہ صاحب اس وجہ سے نہیں گئے تھے کہ یہ تھا، اور اس وجہ سے نہیں گئے تھے کہ یہ تھا، ان تمام دروازوں کو بند کیا ہے. یہ سب سے پہلے کیوں کہا پتہ ہے آپ کو؟ کہ جو کہا کہ میں نے بیعت تمہاری گردنوں سے اتار دی، اس میں کیا حکمت ہے؟ کیونکہ دیکھیں بیعت کے معنی، پلیج کے معنی یہ ہیں کہ شرعی طور پر آپ باؤنڈ ہیں امام کے ساتھ. امام نے سب سے پہلے دروازے کو بند کیا کہ دنیا یہ کہتی ہے کیونکہ شریعت کی وجہ سے امام کی بیعت میں تھے، بیعت کر چکے تھے، تو کیونکہ بیعت توڑنا نہیں چاہتے تھے تو اپنا شرعی واجب پورا کرنے کے لیے رک گئے تھے. امام نے سب سے پہلے یہ دروازہ بند کیا کہ جاؤ میں نے بیعت تمہاری گردنوں سے اتار دی. اس شرعی obligation کو امام نے ختم کر دیا. اس کے بعد کیا کہا کہ اچھا اگر تمہیں اس بات سے کہ تمہیں شرمندگی ہوگی کہ لوگ کہیں گے کہ رسول کے نواسے کو اپنے امام کو تنا چھوڑ کر آ گئے، تو میں اپنے اہل بیت کا ایک ایک فرد تمہارے ساتھ کرتا ہوں، اور تم اپنے گھروں پہ، اپنے خاندان میں، اپنے قبیلوں میں جا کے یہ بتانا کہ تم اہل بیت کو بچاتے ہوئے کربلا سے نکلے تھے. جب حسین کے ساتھ آ جائیں، صرف امت کا وفادار ہونا کمال نہیں، امام بھی تو ایسا با وفا ہو. اہل بیت کے ایک ایک فرد ساتھ لے جاؤ تاکہ تمہارے قبیلے کی عورتیں تم پہ ہنسیں نہ، تمہارے قبیلے کے مرد تم پہ تماشا نہ بنائیں کہ امام کو تنہا چھوڑ کر آگے بزدلی دکھا دی. تم کہنا میں تو اہل بیت کو بچاتا ہوں، نکلا ہوں جہاد کرتا ہوں. اور آخری بات کہ جانا تو چاہتے تھے کیونکہ آئی کانٹیکٹ امام سے ہو رہا تھا، اس لیے شرم کی وجہ سے رک گئے، ورنہ تو نکل جاتے. اب کہا چراغ کو یہ آخری obligation بھی ہٹا دیا ہے. اب تو طے ہو گیا نا کہ اب جو صبح عاشور تک ساتھ ہے وہ نہ جنت کی لالچ میں ہے، نہ بیعت کے obligation کی وجہ سے ہے، نہ سوشل پریشر کی وجہ سے ہے، نہ دین کی obligations کی وجہ سے ہے. صرف اگر ہے تو وہ معرفت حسین کے سبب سے حسین کے ساتھ ہے اور کوئی دوسری صورت. یہی سبب ہے کہ حبیب ابن مظاہر کیا کہہ رہے ہیں، ابن اوسجہ کیا کہہ رہے ہیں، زہیر قین کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر 1000 مرتبہ قتل کیے جائیں، یہ جملہ بھی 70 مرتبہ، یہ تمام
عدد کے لیے استعمال ہوتا تھا عربی کے اندر. اس سے مراد کوئی اعداد نہیں ہے, کوئی کاؤنٹ نہیں ہے, نمبر نہیں ہے. یہ ساری اصطلاحات عربک لینگویج میں کسی بھی چیز کی کثرت کے لیے بیان کی جاتی ہے کہ اگر 1000 مرتبہ بھی, یہ سب محاورہ ہوتا ہے. جیسے ہمارے خطیب نے عالم دین نے ایک دفعہ ٹی وی پہ کہہ دیا تھا بھائی ہزاروں حدیثیں ہیں, تو ان کی جان کو لگ گیا کہ ہزاروں لا کے دکھائیے. ارے بھائی یہ محاورہ ہوتا ہے. اسی طرح سے عربوں میں بھی محاورے ہوتے تھے. تو یہ کہا کہ اگر 1000 مرتبہ ہم قتل کیے جائیں, تو اب پوچھیں نا حبیب سے کہ جنت تو ایک ہی دفعہ امام کے ساتھ جان دینے پر مل جائے گی, یہ 1000 کی تمنا کیوں ہے؟ یہ 1000 کی تمنا کیوں ہے؟ اس کا معنی یہ تمنا بتا رہی کہ جنت کی لالچ میں نہیں آئے, امام کی معیت کے لیے آئے, امام کی کمپینین شپ کے لیے آئے, امام کا ساتھ مل جائے. تو آج بھی یہی دعا مانگتے ہیں. بس وقت زیادہ ہو گیا, میں معذرت چاہتا ہوں کہ مولا اگر ہم ہوتے تو ہم بھی وہی کامیابی حاصل کرتے, ہمیں بھی وہ فوز عظیم ملتی. بس عزادارو, آپ نے ذاکر اول سے مرثیہ سنا, اور ظاہر ہے کہ انہی کا حق ہے کہ اس شان سے یہ مجلس کو سجا دیتے ہیں, اس شان سے یہ عزا کی اذان دیتے ہیں. مرثیہ اذان ہے مجلس عزا کی. کبھی بھی مرثیے کو سبک نہ جانیے. کبھی عرض کروں گا میں کہ جو مرثیہ پڑھا جاتا ہے, اس مرثیے کا اسی طرح سے پڑھنا یہ امام کو کتنا پسند ہے, کتنا عزیز ہے. کہ جب ایک شاعر آیا نا امام کی خدمت میں, مولا صادق کی, اور کہا کہ چند افراد بیٹھے ہوئے تھے, تو اس نے تحت اللفظ, جسے آپ کہتے ہیں تحت اللفظ میں امام حسین کا مرثیہ پڑھنا شروع کر دیا. مولا صادق نے کہا ایسے نہیں جیسے تم اپنے کلچر میں لہن میں پڑھتے ہو. ہے نا, ہر کسی کا اپنا انداز ہے. حیدرآباد کا الگ انداز ہے اور شہروں کا الگ انداز ہے. تو کوئی کہے صاحب یہ تو کلچر ہے, اور کیا نہیں بھائی, مولا حسین کو پسند ہے. کہا ایسے پڑھو جیسے تم عراقی لہن میں پڑھتے ہو. اور عزادارو, جب سفر کے ایام ہیں تو آپ دیکھیے کہ کس طرح سے یہ القائی باتیں ہوتی ہیں کہ جب قافلہ پہنچا ہے. اور میں پچھلے میں نے عرض کیا کہیں کہ مولانا گواہی دیں گے کہ جن جن کتابوں میں بھی تذکرہ ہے نا کہ قافلہ چلا, کہیں پر بھی آپ کو بس یہ نہیں ملے گا کہ اونٹوں پر سوار کرایا گیا. نہیں, یہ جملہ صرف نہیں ہے, بلکہ اس کے ساتھ ایڈیشن ہے بے پالان کے اونٹوں پہ سوار کرایا. میں نے عمدن جان کر کے مقتل کی کتابوں کو میں نے دیکھا کہ مجھے کہیں مل جائے کہ یہ جملہ ایڈ نہ ہوا. ہر جگہ یہ جملہ اضافت موجود کہ بے کجاوے کے اونٹوں پر, بے پالان کے اونٹوں. اور عزادارو, سید سجاد کو جو زنجیریں پہنائی گئی نا, اس میں جو خاردار جو کانٹے لگے ہوئے تھے نا, وہ جسم کی طرف اس کا رخ کیا گیا. یہی سبب ہے کہ روایات میں آپ کو ملتا ہے کہ پہنچا ہے قافلہ شام اور تازہ خون سید سجاد کے جسم سے. اور اسی کیفیت میں جب قافلہ اس بی بی کے دروازے کے باہر پہنچا, کیا مصلحت ہے آل محمد کی کہ جس کو شہزادی نے وصیت کی تھی کہ دیکھ ام حبیبہ, اگر تیرے دروازے پر کوئی قیدی آ جائے, کوئی بچی قیدی آ جائے, اس سے اپنی دعائیں ضرور منگوا لینا, قیدیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. عزادارو, جب شور ہوا نا ہر طرف سے, اور جب اس نے دیکھا کہ چند بیبیاں ہیں جنہوں نے اپنے چہرے کو بالوں سے چھپایا ہوا ہے, ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, ایک جوان ہے, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پیروں میں بیڑیاں ہیں, گلے میں اتنا بھاری طوق ہے کہ گردن جھکی ہوئی, ایک بچی ہے جو تنہا بے پالان کے اونٹ پر سوار. ایک مرتبہ اس نے سوچا کہ قیدی ہے نا, قیدیوں کو کھانا کون دیتا ہے, قیدیوں کو کھانے کے لیے کون پوچھتا ہے. اس نے کہا کہ قیدی ہیں, ان کو میں کھانا دے دوں. عزادارو, اس کا بچہ قریب کھڑا تھا. اس نے کہا کھانا تو دے ہی رہی ہوں, کیوں نہ اپنے بچے پر سے صدقہ کر دو.
जैसे ही उसने सदका करके वो खजूरें फेंकना चाहे, एक मर्तबा शहजादी ज़ैनब की आवाज, अरे अपने हाथों को रो, अस्सदक़तु अलैना हराम, सदका हम पर हराम है। परेशान हो गई, अरे खुदा खैर करे, ये आवाज तो सुनी भी मालूम। एक मर्तबा भागते हुए नीचे आई, शहजादी ज़ैनब ने वहाँ मसलहतन खामोशी इख्तियार की। एक मर्तबा जब पूछा ना कि बीबी बीबी तुम कौन हो, शहजादी ने जवाब नहीं दिया। कहा अच्छा, अगर नहीं बताना चाहती ना बताओ, अगर खाना नहीं लेना चाहती ना लो, लेकिन ये बच्ची जो है, क्या ये बच्ची बीमार है? एक मर्तबा शहजादी ज़ैनब ने कहा यतीमा है। बस एक जैसे यतीम सुना, कहा बीबी इस बच्ची से कहो मेरी कुछ हाजतें हैं, मेरी कुछ दुआएं हैं। एक मर्तबा शहजादी ज़ैनब कहती हैं हाँ, जो जायज़ हाजतें होंगी ज़रूर मांगेगी। अज़ादारो क्या करीम है आले मोहम्मद कि वो कहती है बीबी इससे को दुआ मांगे जैसे अल्लाह ने इसे यतीम किया। किसी को यतीम न करे। अरे सकीना ने छोटे छोटे हाथों को कैसे उठाया होगा। कहा बेबी एक दुआ और है, बहुत अरसा हुआ मदीने नहीं गई, अपनी शहजादी ज़ैनब की ज़ियारत नहीं की। जैसे ही कहा ना अपनी शहजादी की ज़ियारत नहीं की, बीबी ज़ैनब कहती हैं का ये बता अगर तेरी शहजादी ज़ैनब यहीं आ जाए तो पहचानेगी। बस जैसे ही बीबी ने नाम लिया ना, एक मर्तबा वो जलाल में आ गई। का अपनी ज़बान करो, अरे वो पाक बीबी आबाशों का मजमा, उनमें वो पाक नाम न ले। अरे वो हुसैन की बहन है, अरे वो मेरे मौला अब्बास की बहन है। बस जैसे ही बीबी ने जरा सा बालों को हटाया, कहा मैं हबीबा तूने नहीं पहचाना, अना ज़ैनब बिन्ते